بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین سورہ یاسین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا دل فرمایا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا دل اور خلاصہ وہ سورہ یاسین ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو بھی خلاصہ کہا گیا، اسی طرح سے سورہ یاسین کو بھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو تم مردوں پر پڑھا کرو، یہ ان کے لیے بخشش کے لیے بہترین چیز ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو، روح قبض ہو رہی ہو اور سختی موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو، تو اس وقت حکم ہے اس سورہ مبارکہ کو مردے کے پاس پڑھنا۔ مردے سے مراد جو مرنے لگا ہے، آخری لمحات میں چل رہا ہے، تو اس کے پاس پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور اسے کلمہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ باقی اس میں جو مضامین ہیں جس لیے اس کو دل کہا گیا، وہ شروع کی صرف چند آیتیں ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ان آیتوں کی وجہ سے اس کو دل کہا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی اس میں، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگ آپ کو مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ غم نہ کیجیے۔ اور یہ آپ کے پاس جو کلام ہے تنزیل العزیز الرحیم، اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو العزیز، جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ کلام اترا۔ اور کیوں اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ سرزمین مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ ہاں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اکثر پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور ایمان نہیں لانے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خود ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ حق کی مخالفت کرتا ہے، نبی کی مخالفت کرتا ہے، حق کو جاننے کے باوجود بھی ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ایسوں کی مثال یہ سمجھو جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں کہ ان کے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہو، وہ دائیں بائیں دیکھنے سے قاصر ہو گئے، وہ نیچے دیکھنے سے قاصر ہو گئے، سر اٹھے گا اٹھا ہی رہا اور سامنے ہی دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے وہ قاصر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے بھی پردے ڈال دیے، اب وہ نہیں دیکھ سکتے، حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اے نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ہاں آپ کس کو ڈرائیں یا آپ کی نصیحت کس کو فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ کس کی نصیحت؟ نبی کی نصیحت۔ غور فرمائیں، نبی کی نصیحت ہے، اس میں کیا نقص ہے، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں کمی کا اور نقص کا۔ پھر بھی ارشاد فرمایا آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، جو قرآن مجید کی اتباع کرے، وخشی الرحمن، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو، بالغیب بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو، ایسے کو آپ کی نصیحت فائدہ دے گی۔ اور جو حق کی مخالفت کرتا ہے اس کو آپ کی نصیحت بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ کتنے کافر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، سنتے تھے، ساری بات سنتے تھے۔ ابو جہل نے کوئی ایک بار سنا؟
سینکڑوں بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، ابو لہب میں کوئی ایک بار سنا، سینکڑوں بار سنا، لیکن جب سے اندر کا ضمیر نہ چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نہیں پھیرتا جب تک خود انسان ارادہ نہ کرے، ہدایت کا ارادہ نہ کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب قرآن مجید کے کلمات کو سنا تو دل بدلا اور سننے کے بعد کہنے لگے اچھا مجھے بھی سناؤ۔ اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، تو اللہ پاک نے ان کے دل کو بدل دیا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ تو اس طرح سے جب بندہ از خود نہیں چاہتا، سنورنا نہیں چاہتا، ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ خود ہدایت چاہے گا، طلب کرے گا تو اللہ پاک اسے نوازتا ہے۔ بندہ خود جب نیکی کی طرف لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب کھول دیتے ہیں، اور جب گناہ کی طرف لگتا ہے تو پھر گناہوں کے راستے اس کے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تمہارے نقش قدم کو لکھ رہے ہیں، جو تم چلتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے یا نیکی کی طرف جا رہے، یہ سب کے سب قدم لکھے جائیں گے اور قیامت میں ان کا حساب ہوگا۔ پھر ایک مثال ذکر فرمائی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، تین اشخاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ اور بھیجے ہوئے تین لوگ تھے، اور ان کو ایک بستی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں دعوت دو، اور ان کو اللہ کا ایک ہونا بتاؤ اور میرا رسول ہونا انہیں بتاؤ۔ چنانچہ یہ تین اشخاص عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے یہ پہنچے اور انہوں نے جا کے بستی والوں سے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہارے پاس آئے ہیں بھیجے ہوئے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون، کہنے لگے اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، کوئی کلام، کوئی انجیل نہیں آئی ہے، تم ایسی باتیں کہتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان تینوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، بس ہمارا کام پہنچا دینا ہے، تمہاری مرضی مانو نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان قاصدوں کو جو 100% حق پر چلنے والے تھے اور نبی کی اتباع کرنے والے تھے اور قوم کے خیر خواہ تھے، یہ ظالم کہنے لگے یہ تمہاری نحوست ہے کہ قحط سالی آ گئی ہے، کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے قحط سالی ہو گئی، بارشیں بند ہو گئیں۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے، اس دین سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تو ہم تمہیں پتھر مار کے سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری جانب سے سخت سزا پہنچے گی۔ تو یہ ہر جگہ کا باطل، ہر جگہ کا کفر حق والوں کے خلاف ایسے ہی منصوبے بنایا کرتا ہے، اسی قسم کی دھمکیاں دیا کرتا ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، تو ان تینوں قاصدوں نے جو بھیجے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو نحوست تمہارے اعمال کی ہے، ہماری نحوست نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، اس لیے ایسا ہے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ اسی بستی کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، حبیب نجار اس کا نام تھا، حبیب نام ہے اور نجار یہ اس کا پیشہ ہے، بڑھی کا کام کرتا تھا، اللہ پاک غربا سے بھی ایسے کام لیا کرتا ہے۔ یہ آیا، اس نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا اتبعوا المرسلین، یہ جو بھیجے ہوئے ہیں ان کی اتباع کر لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، نہ تو تم سے کوئی اجر کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہیں بھی خود ہدایت پر ہیں، تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، لے لو ان کی بات۔ وہ خود کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی ہی کی طرف تم سب کو بھی لوٹ کے جانا ہے، مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اتخذ من دونی آلہہ، اگر اللہ کے سوا میں کسی اور کو معبود بناتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر دے تو کون ہے اس تکلیف کو ہٹانے والا؟ انی آمنت بربکم، سنو میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، تم میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ یہ کہنا تھا کہ قوم اس پر ٹوٹ پڑی، ان تینوں کو تو چھوڑ دیا، اس پر سارے ٹوٹ پڑے اور اس بیچارے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، تو اس کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا اب تو جنت میں داخل ہو جا۔
اس لیے کہ تو نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اللہ کو اس کی ادا، اس کی تقریر، اس کے جملے اتنے اچھے لگے، اللہ نے قرآن مجید میں جو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اس میں اللہ پاک نے اس کی باتوں کو جگہ دی۔ اللہ کو اس کی بات اتنی اچھی لگی۔ تو جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات سناتا ہے، اس کی بات اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، چاہے قوم اس کی مخالفت کیوں نہ کر رہی ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے۔ وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، جب موت اس کی آ گئی اور شہادت ہو گئی، جنت میں چلا گیا، جنت میں جا کر اس نے تمنا کی اے اللہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنی عزت والا معاملہ کیا، میرے اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، مجھے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، شہید ہو گیا، اور شہید کی روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے اور اس کے لیے اللہ کا دیدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مباح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس نے تمنا کی، اللہ پاک کو اس کی تمنا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تمنا کو ذکر فرمایا کہ تم سنو، اس کی جو چاہت اور تمنا تھی اللہ نے اس چاہت کو پورا کیا اور قوم کو پیغام سنا دیا کہ دیکھو اللہ نے اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اس لیے سنایا، اس لیے سمجھایا اور بتایا کہ ہمیشہ آدمی کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حق والے بہت تھوڑے ہوں، چاہے حق والے بہت قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں 3 اشخاص ہیں، صرف 3، اور چوتھا یہ آدمی، اس نے ان تینوں کی تائید کی، حق کا ساتھ دیا، باقی پوری کی پوری قوم ایک طرف ہے اور باطل پر ہے۔ اسلام میں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اسلام میں اعتبار ہے قوت اور طاقت بنتی ہے اسلام میں حق بات سے، حق بات سے اسلام میں قوت اور طاقت بنتی ہے۔ اگر ساری دنیا کا کفر جمع ہو جائے کسی ایک بات پر تو وہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں شراب کے حلال ہونے پر، خنزیر کے حلال ہونے پر اگر جمع ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو اکثریت ہے لہذا اکثریت کا فیصلہ ہوگا، نہیں، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، بات حق دیکھی جاتی ہے کہ حق بات کس طرف ہے۔ اور دیکھو ہمیشہ یاد رکھو حق کو ماننے والے ہمیشہ قلیل ہی ہوا کرتے، حق کی اتباع کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ شروع میں بھی جو فرمایا فہم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اکثر پر یہ بات طے ہو گئی کہ نہیں مانیں گے، اکثریت نے نہیں ماننا ہوتا، مانتے ہمیشہ اقلیت والے ہیں، ہمیشہ قلیل لوگ، اور ہمیشہ قلیل میں سے بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ دنیا کے اندر صاحب حیثیت اور صاحب مال نہیں ہیں، ہمیشہ حق کو وہ تسلیم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس مقصد کے لیے سنایا کہ ایک عام آدمی ہے اور معاشرے میں جس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، مالی استحکام نہیں ہے اور بڑھئی کا کام کرنے والا ہے، لیکن اس نے کس طرح سے حق کی تائید کی، اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پورے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے، یہ زمین بنجر نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے پانی اس پر برسایا اور یہ لہلاتے ہوئے سبزے اس نے کس طرح سے اگائے اور قسم قسم کے ہم نے باغات پیدا کیے، یہ اس لیے سب کچھ دیا تاکہ تم اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا تم میں سے کسی ایک نے ایسا کوئی بنایا؟ وما عملتہ ایدیہم، کسی کے ہاتھوں نے ان درختوں کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ وآیۃ لہم اللیل، دوسری نشانی قدرت کی، رات کو دیکھو، نسلخ منہ النہار، رات چھائی ہوئی ہوتی ہے، سیاہ کالی رات، ہم اس سے دن کو نکال کے لے آتے ہیں، اور دن ہوتا ہے ہم رات کو طاری کر دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اور چاند کو دیکھتے ہو کہ ہر اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، نہ چاند میں یہ جرت ہے کہ وہ سورج سے آگے نکلے اور نہ سورج میں یہ جرت ہے کہ وہ تصادم کرے چاند کے ساتھ، دونوں ہر ایک، چاند رات کا بادشاہ، سورج دن کا بادشاہ، ہر ایک اپنی اپنی بادشاہت میں اور اپنے اپنے وقت پر طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، یہ بڑی بڑی کشتیاں سمندروں کے اندر دیکھتے ہو، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں اللہ پاک پیدا کرتا رہے گا تمہاری سواریوں
والوں کے لیے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو اگر ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، ڈبو دیں، پھر تمہاری فریاد سننے والا کوئی بھی نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھو اور دنیا کے حالات دیکھو اور جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان کے حالات دیکھ کر اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، لیکن حال یہ ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مشرک عنادی سرکش لوگ جب بھی اللہ کی نشانیاں آتی ہیں تو ان نشانیوں کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو تو عجیب اعتراض کرتے تھے کچھ مشرکین، کہتے تھے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جس کو اللہ پاک بھوکا رکھ رہا ہے اس کو ہم کیوں کھلائیں؟ ہم اللہ کی منشا کے خلاف تھوڑی کریں گے، اللہ نے اس کو غریب جو بنایا ہے تو اس کو اللہ نے مال نہیں دیا، ہم کیوں کھلائیں گے اس کو؟ ہم تو نہیں کھلائیں گے، اللہ کی منشا ہی یہی ہے خیر رہے، تو ہم اللہ کی منشا کے خلاف تھوڑی کر دیں۔ ادھر نبی کی مخالفت کر کے اللہ کی منشا کے خلاف کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر کے، دین کی مخالفت کر کے اللہ کی منشا کے خلاف کر رہے، اور جہاں بات آتی ہے نفس چاہی جی چاہی تو وہاں کہتے ہیں ہم اللہ کی منشا کے خلاف تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی حکمت کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ تو کہا یہ سب بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا قیامت میں تو پھر یہ قبروں سے ایک دم نکل کے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا ہے؟ جواب ہوگا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ ایک آواز لگے گی، سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور کہا جائے گا، اعلان ہوگا آج کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، آج جنت والوں کا انجام وہ کیا ہے؟ وہ انہم فی شغل فاکہون، وہ عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، اور جو چاہیں گے ملے گا، اور سب سے بڑا اعزاز ان کے لیے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی جانب سے سلامتی کا پیغام، اللہ خود ان کو سلام کرے گا، اللہ خود ان کو سلام کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا شمار ایسے میں فرمائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دوسروں کو بھی دیکھ لو، مجرم ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، اور مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، چہرے ان کے سیاہ پڑ جائیں گے، آنکھیں ان کی نیلی پڑ جائیں گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا۔ دنیا میں مجرم اور مومن سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، وہاں سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اب اللہ کا سوال ہوگا۔ دیکھو یہ سوال مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے، اس کو سوچو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ پاک نافرمان سے پوچھیں گے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں وعدہ نہیں دیا تھا، نہیں کہا تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ یہ کہے گا میں نے تو شیطان کی پوجا نہیں کی ہے، میں نے تو اللہ ہی کو سجدہ ساری زندگی کیا ہے، تو یہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ کس کی پوجا ہے؟ یہ شیطان کی پوجا ہے۔ بغض رکھنا یہ کس کی پوجا ہے؟ یہ شیطان کی پوجا ہے۔ بدگمانی رکھنا کس کی اتباع ہے؟ شیطان کی اتباع ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نظر و نیاز دینا، یہ کس کی پوجا ہے؟ یہ سب شیطان کی پوجا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میں نے تمہیں کہا تھا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری اتباع کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور تمہارے سامنے مثالیں گزشتہ قوموں کی نہیں تھی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کتنی قوموں کو اس نے ورغلایا اور گمراہ کیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، لو یہ جہنم دیکھ لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون، آج داخل ہو جاؤ اس میں، اور تم دنیا میں کفر کرتے تھے، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم، معذرت کرنا چاہے گا، یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ فرشتوں نے خود ہی اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، ایسا ایسا ہوا۔ معذرت، جیسے دنیا میں جھوٹ گھڑتا ہے آدمی، اسی طرح سے وہاں پر بھی جھوٹ گھڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک زبان پر مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم، منہ پر مہر، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہاتھ ہم سے بات کریں گے، پاؤں ان کے گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ یہ تو سب قیامت میں ہوگا۔ کہا ہم قدرت رکھتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، جب دنیا میں یہ نافرمانی کریں تو ہم ان کو اندھا کر دیں، ہم قدرت رکھتے ہیں۔
اور ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں. جب ظالم ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور دین کی مخالفت کرتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی شکلوں کو بدل دیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، جب یہ تبدیلیاں تمہاری زندگی میں ہم لا سکتے ہیں تو ہم شکلیں بدلنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اور اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، پھر دیکھتے نہیں ہو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ بڑے بڑے جانور اللہ پاک نے تمہارے تابع کر کے رکھے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے. ان کی کھالوں کو، ہڈیوں کو اور دیگر چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ انسان جس کو اللہ پاک نے انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک پانی کے قطرے سے بنایا، پھر بھی اللہ سے جھگڑے کرتا ہے. یہ کہتا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، کہ اللہ پاک کیسے پیدا کرے گا دوبارہ. ایک کافر آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور ہاتھ میں اس نے ایک ہڈی بوسیدہ پکڑی ہوئی کسی مردے کی قبر سے اٹھا کے لے آیا اور اس کو مسل رہا، چور چور کر رہا، اور پھر ہاتھ پر رکھ کر اس کو پھونکا. وہ کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو کہتا ہے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کون اس کو زندہ کرے گا؟ یہ کہاں کہاں منتشر بکھری پڑی کیسے زندہ ہوگی؟ گوشت کہاں چلا گیا، ہڈیاں کہاں چلی گئیں، کھالیں کہاں چلی گئیں؟ کیڑوں نے کھا لی، کیڑوں کے پیٹوں نے، ان کیڑوں کو آگے اور کیڑوں نے کھا لیا، جانوروں نے کھا لی، زمین میں مل گئے ذرات. کون بنائے گا اس کو؟ جواب آیا قل، کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ پیدا کرے گا جس اللہ نے پہلی بار اس کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم پریشان نہ ہو جاؤ، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ ذرات کہاں منتشر ہیں، کہاں بکھرے پڑے اس کے ذرات ہیں، وہ جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس نے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے، تو وہ اللہ پاک تمہیں بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اتنی بڑی مخلوقات کو اس نے بنایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ان یخلق مثلہم، کہ انسانوں کی طرح دوبارہ بنائے ان کو؟ بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خوب پیدا کرنے والا اور جاننے والا. اچھا، اس کے پیدا کرنے کا انداز کیا مشکل ہے؟ ہڈیاں جمع کرے گا یا پہلے مٹی جمع کرے گا، پھر ہڈیاں جمع ہوں، پھر بال جمع ہوں، پھر کھال جمع ہوں؟ نہیں نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے پیدا کرنے کا معاملہ ایسا ہوگا، وہ کہے گا کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو جائے گی. وہ کہے گا زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جائیں گے. سور پھونکی جائے گی، دوسری سور، تو سب قبروں سے اٹھ جائیں گے. اور حضرت اسرافیل یہ آواز لگائیں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے گوشتو ہڈیوں کے ساتھ مل جاؤ. اللہ اکبر، اے بوسیدہ ہڈیوں جمع ہو جاؤ آپس میں، اے مٹی کے ذرات اب جمع ہو جاؤ سارے. تو جس جس کا نام پکارا، نام کیا پکارا جائے گا، سور پھونکیں گے، سب کے سب خود ہی کھڑے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے زمین سے سبزہ اگتا ہے. بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہے سبزہ اگتا ہے، ہر جگہ سے سبزہ اگ رہا ہے. تو کوئی ایک 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں سے کوئی انسان نہ اگ رہا ہو. اس طرح سے زمین سے نکلیں گے اور ایک دم ہکے بکے حیران ہوں گے، کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ جواب آئے گا قیامت قائم ہو گئی ہے. سب کے سب ننگے، جسم ننگا، کسی کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. ایسی شدت، ایسی ہولناکی. سورج قریب آ گیا، اللہ کا عرش سامنے آ گیا، فرشتے اتر رہے ہیں، زمین چٹیل میدان بن گئی ہے، تپش اور حرارت چھوڑ رہی ہے. سب کے سب حیران پریشان ہوں گے، حساب و کتاب ہو. پھر اللہ پاک نے سورۃ الصافات میں قسمیں کھا کر فرشتوں کی کہا ان الہکم لواحد، تمہارا رب تو ایک ہی ہے. او آسمانوں اور زمینوں کا اور مشرقوں اور مغربوں کا رب وہی ایک ہی اللہ ہے. احشر الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون، کہا ظالموں کو پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا. وقفوہم، اللہ پاک کہیں گے روکو روکو ان کو، ان سے پوچھنا ہے ابھی. انہم مسئولون، ان کی نماز دیکھی جائے گی، ان کا قرآن پڑھا ہوا دیکھا جائے گا، ان کا اخلاص چیک کیا جائے گا، ہر عمل کی جانچ پڑتال ہوگی. ما لکم لا تناصرون، آج پکارو ایک دوسرے کو مدد کے لیے، کہاں گے تمہارے مددگار، حامی کہاں ہیں؟ بل ہم اليوم مستسلمون، اس دن تو سارے ہی ہتھیار ڈال دیں گے، کہیں گے یا اللہ اب تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے تمہارے. تو بس یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس وقت ماننا ہے تو دنیا میں مان لو، اس وقت تسلیم ہونا ہے تو اب تسلیم کر لو.
اسی بات کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے کہ انہوں نے بھی اپنی قوموں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، اور قوموں نے جب نہ مانا تو دنیا کے اندر اللہ نے ان قوموں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ تو دنیا کی ذلتوں کے فیصلے ہیں، اور آخرت میں تو بہت بڑی ذلت ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن مجید پر اعتراضات۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین سارے کے سارے جمع ہو کر نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے کہ بھائی اپنے بھتیجے سے کہو کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھے، بہت سختی کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو چچا نے بلایا اور چچا نے کہا کہ بھتیجے، یہ قریش والے میرے پاس جمع ہیں۔ یہ چچا کے انتقال کا وقت تھا، اس وقت ابو طالب کے انتقال کا وقت تھا۔ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تم کچھ نرمی کر لو تھوڑی بہت۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ان کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ ایک بات میری مان لیں تو پورا عرب اور پورا عجم ان کا غلام ہو جائے گا۔ سرداروں نے کہا ایک بات؟ آپ 10 باتیں کہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بس ایک ہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ تم یہ کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا، سب بگڑ گئے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سب کو ایک ہی معبود اس نے بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، ایک دوسرے کو کہتے چلو چلو، نہ سنو اس کی بات، نہ سنو اور اپنے دین پر قائم رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ سرداری چاہتا ہے۔ پھر آئے، اچھا آپ سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے جو ہے ہم آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اگر آپ نکاح چاہتے ہو، حسین و جمیل عورت آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں گے۔ آپ مال چاہتے ہو، آپ کو مال دے دیں گے۔ آپ کی کیا منشا ہے اس پیغام سے، اس دین سے آپ کی کیا منشا؟ تو چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سارے مشرکین، سارے سردار۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان اگر یہ سورج کو اتار کے لے آئیں اور میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں رکھ دیں تو جب بھی میں یہ پیغام نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں اس رسالت کے پیغام کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، اس کو میں پہنچا کر رہوں گا، چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے۔ چچا آپ میری تصدیق کریں یا نہ کریں، یا میری حمایت کریں یا نہ کریں۔ تو چچا تھے تو کفر پر، حمایت بھرپور کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھتیجا، اب تم محنت کر، اور میں جانتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے، اور تیرے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے میں تیری حمایت کروں گا۔ جب تک میری جان میں جان ہے میں کسی کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ ہاں جب مر گیا تو اس کے بعد کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مرنے لگے تو آپ نے فرمایا چچا کلمہ ہی پڑھ لو، میرے کان میں ہی کہہ دو تاکہ قیامت میں سفارش کر سکوں۔ کہا کہ بھتیجا بس مانتا ہوں تیرا دین حق ہے، لیکن اخترت النار علی العار، میں نے جہنم کی آگ کو ترجیح دی اس عار پر کہ لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کا دین اس نے قبول کر لیا آگ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو بھائی یہ نخوت یہ کبھی بھی انسان کو نا دین کی طرف نہیں آنے دیتی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو سرداری تو تھی، سردار تھے وہ، اور بس اس بات نے ان کو دین کی طرف نہ آنے دیا۔ آپ نے فرمایا کان میں ہی پڑھ لو، قیامت میں سفارش کروں گا۔ آپ علیہ السلام کو ملال ہوا، تکلیف ہوئی، کفر پر خاتمہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا لے جاؤ ان کو اور کپڑے میں لپیٹ کو کسی گھڑے میں ڈال کے آ جاؤ۔ عام مسلمانوں کی طرح نہیں دفنائیں گے اس کو، کپڑے میں لپیٹ کے کہیں گھڑے میں ڈال دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حبشیوں کو ساتھ لیا، غلاموں کو، اور اس طرح سے وہ باپ کو کسی گھڑے میں جا کے ڈال کے آگے۔ اس پر پھر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیا کرتا ہے، آپ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، ہاں آپ کا کام ہے صرف رہنمائی کرنا، بتا دینا، پکڑ کر آپ دروغہ نہیں ہیں، کان سے پکڑ کر آپ نہیں لا سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں۔ ساری زندگی محنت ہوئی لیکن آخر دم تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیارات کی نفی کی گئی ہے، مختار کل ہونا، کہ آپ کو ہر چیز کا اختیار نہیں ہے، یہ سارے اختیارات اللہ پاک نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے۔ اس کے بعد حضرت انبیاء علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کے پاس اتنی بڑی سلطنتیں اور سیادت اور قیادت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ دنیا میں پریشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کو نہ بھولے، انہوں نے اللہ پاک کو یاد کیا۔ ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے کہ انہوں نے بھی اپنے رب کو یاد کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا۔ آپ بھی لوگوں کو یہ کہہ دیجئے ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میں واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، باقی تم نہ مانو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا آپ سے، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تصنع کرتا ہوں، نہ میں کوئی تکلف کرتا ہوں، ولا تعلمن نبأہ بعد حین، نہیں مانتے ہو ان قریب تم جان لوگے۔ اس مخالفت کی سزا تمہیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ پاک نے سزا تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔